رمضان کا جو میسج ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان نے ہمیں کیا سکھایا؟ رمضان سے ہم نے تقوی سیکھا ہے، رمضان سے ہم نے صبر کرنا سیکھا ہے، رمضان سے ہم نے ایک دوسرے کی تکلیف میں ہاتھ بٹانا سیکھا ہے، رمضان سے ہم نے بیواؤں اور لاچاروں کی مدد کرنا سیکھا ہے۔ رمضان نے ہمیں یہ سب چیز سکھایا ہے۔ برائیوں سے بچنا ہمیں رمضان نے سکھایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اثر رمضان میں ہمارے اندر تھے وہی رمضان کے علاوہ بھی برائیوں سے بچتے رہے اور یہ اثر ہمارے اندر باقی رہے۔ محترم سامعین کرام، جب ہم شب قدر کی راتوں میں جاگ کر گڑ کر اپنے رب کے سامنے جب یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے بھائی سے ہو، چاہے وہ اپنی بہن سے ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں سے ہو، آج ان سب گلے شکوے کو آج مٹانے کا دن ہے۔ آج گلے سے گلے ملنے کا دن ہے، آج بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملنے کا دن ہے۔ آج کسی کے لیے اگر ہمارے دل میں نفرت ہے تو ان نفرتوں کو مٹانے کا دن ہے۔ آج کیونکہ آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، الرحمن رحیم من شجرۃ الرحمن، کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، اور جو اس رشتے کو جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا، اور جو اس رشتے کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اس لیے اس عید کے موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملنے کا کام کرے، اپنی ٹوٹی پھوٹی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ اگر ہم پر کسی نے ظلم کیا ہے، اگر ہم پر کسی نے زیادتی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ یہی پیغام اور میسج ہمیں عید کا دن دیتا ہے۔ محترم حاضرین، جہاں ہم رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اب کہیں رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اب کہیں ہم اس سے محروم نہ رہ جائے۔ جہاں ہم رمضان المبارک میں کئی بار قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے محروم ہو جائیں۔ جہاں ہم رمضان المبارک میں گالی گلوچ، شکر اور گٹکا اور شراب اور بھی برائی کے کرنے سے بچتے تھے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر سے انہی سب برائیوں میں ملوث ہو جائیں، پھر سے ہم اسی دنیا میں چلے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، اے مسلمانوں اس بوڑھی عورت کی طرح مت ہو جانا جو اپنے بڑھاپے کی حالت میں، جو اپنی کمزوری کی حالت میں بڑی محنت سے ایک سوت تیار کرتی ہے، ایک دھاگا تیار کرتی ہے اور پھر اس دھاگے کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم رمضان المبارک میں جو نیکی کے کام کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اب اگر ہم رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد اگر پھر سے پہلے والی دنیا میں اگر ہم لوٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی نیکیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا۔ جس طرح سے ایک عورت بڑی محنت سے ایک دھاگا تیار کرتی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم اور برباد کر دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں۔